بنتے ہیں ہر سوال کے پیکر نئے نئے، کھلتے ہیں پھول ذہن میں اکثر نئے نئے۔ کس نے سیاہ رات کو تارے عطا کیے، پھر ان میں رکھ دیے کئی چکر نئے نئے۔ کرتا ہے کون پھولوں کو خوشبو سے ہمکنار، رکھتا ہے کون آنکھ میں منظر نئے نئے۔ کس قاعدے سے پھیلتی جا رہی ہے کائنات، ذروں سے نکلتے ہیں اکثر جوہر نئے نئے۔ ایک کہکشاں کے بعد ایک اور کہکشاں، پھر ان کے بعد ماہ و اختر نئے نئے۔ نامختم سی ریت میں برفوں کے بیچ بھی، رکھتا ہے کون زیست کے منظر نئے نئے۔ آنکھوں سے دور اجنبی پرواز کے لیے، دیتا ہے کون ذہن کو شہپر نئے نئے۔ کیونکہ یہ شہر لاکھوں برس پانیوں میں تھے، کیسے بنے زمیں پر سمندر نئے نئے۔ بنتے ہیں رشتے کس طرح چیزوں کے درمیان، حد شعور سے کہیں باہر نئے نئے۔ روزے ازل سے ہیں یہی گنتی کے چار رنگ، بنتے ہیں جن سے انگنت رنگ نئے نئے۔ ہر چیز کہہ رہی ہے کوئی اور ہے یہاں، جن کی رضا کے فضل ہیں ہم پر نئے نئے۔ رب کائنات کے بعد تمام تعریفیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہی جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، شفیع امم، نبی محترم، فخر عرب و عجم، رونق دو جہاں، سرور کونین، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام تعریفیں۔ محشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، محشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، جاؤ جا کے مدینے سے سہارا مانگو۔ بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، جاؤ جا کے کملی والے سے سہارا مانگو۔ جو جلا ڈالے گناہوں کا ہر ایک تار کبا، جو جلا ڈالے گناہوں کا ہر ایک تار کبا، عشق یثرب سے کوئی ایسا اشارہ مانگو۔ مانگنا عیب ہے ایک بار بھی دنیا والو، مانگنا عیب ہے ایک بار بھی دنیا والو، بات ہو عشق محمد کی تو دوبارہ مانگو۔ سامعین 3:12 ہوئے چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کلاک کے مطابق۔ آج کے پروگرام میں ہم معجزات سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور پروگرام معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا۔ سامعین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر خیر کیا جاتا ہے، تو عاشق رسول کے دل جو ہے وہ ایما کو تو تسکین ملتی ہے، لیکن ان کے دل خود بخود سکون میں آ جاتے ہیں۔ سامعین، آج کی یہ محفل سجی رہے گی، معجزات نبوی پروگرام چلتا رہے گا 5 بجے تک۔ آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 501094 501194۔ سامعین، یوں تو میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا اڑنا بچھوڑنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہاتھ کو ہلانا معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ سامعین، کئی معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ روایات کے مطابق 1000 سے زائد معجزات ہیں، کئی روایات میں 1200 سے زائد معجزات ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں میرے نبی کے لاکھوں معجزات ہیں، کروڑوں معجزات ہیں، جو دنیا پر ہے یا نہیں۔ سامعین، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ سامعین، چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ کمرشل بریک کے بعد معجزات کا سلسلہ جو ہے اسے شروع کریں گے۔
ہمارے اس محفل میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، نمبر ڈال کرتے رہیے گا 50 11 94 مزات نبوی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان طاہا، ساتھ رہیے گا، ساتھ دیجیے گا. اوکے جی، السلام علیکم تمام لسنرز کو اور تمام دیکھنے والوں کا السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل جناب، آج تمام جتنے بھی دوست یہاں پر موجود ہیں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی محفل میں. مرزا مبین جاوید ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ مرزا صاحب. ندیم سہان نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی. طلحہ خان ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ طلحہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عدیل مرزا ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ. حافظ عمیر نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی حافظ صاحب. فوزیہ یاسمین ہمارے ساتھ ہیں، آر جے خرم ہمارے ساتھ ہیں، اسد سیال ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ اسد میرے بھائی جوائن کرنے کے لیے. ہوا نور ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جی. مرزا عثمان آگے ہیں، بہت شکریہ میرے پیارے بھائی جوائن کرنے کے لیے. سامعین، آج سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یقیناً میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرکار کا بلاوا ہے، اور آج کی یہ محفل جو ہے وہ سرکار کے نام کی محفل ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ اس محفل میں شریک ہیں. تو مولا کا بڑا خاص کرم ہے آپ پر بھی، مجھ پہ تو بہت ہی خاص کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں اس کے محبوب کی تعریف میں چند الفاظ جو ہے وہ بیان کر سکوں. سامعین، نعتوں کے سلسلے کو بھی آج کی محفل کا ضرور حصہ بنائیں گے، لیکن میری کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم آن ایئر جاتے ہیں مائک پہ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ بیان کیے جائیں، ان سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو منور اور روشن کیا جائے. سامعین، رمضان المبارک بہت ہی رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج تو خصوصاً رحمت و برکتوں والی رات آج سے تو زیادہ شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ آج ہی جو ہے وہ ہمارے دوست احباب اعتکاف میں بیٹھیں گے. اعتکاف کے بعد آج سے جو ہے وہ تاک راتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، یعنی کہ رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اس دنیا میں. اور ہم چاہیں تو ہم ان دنوں میں جو ہے وہ اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی طلب کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. سامعین، یہ رمضان المبارک جو ہے وہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں اور پورے سال کے بعد آتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک بھی لمحہ جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. عمر اعجاز نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ جی. کیا حال ہے مون؟ بہت شکریہ عمر اعجاز، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ ہماری ہر محفل میں شریک ہوتے ہیں آسٹریلیا سے. بالکل، میں نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ آسٹریلیا سے ہمیں سنتے ہیں، بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا. سامعین، آج میرے پاس آن ایئر تو موضوعات ہیں، اور آف ایئر جب ہم آپ لوگوں کے ساتھ لائیو جاتے ہیں تب بھی میرے پاس شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر سارے ٹاپک ہیں، ڈھیر ساری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ٹاپک جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کمرشل بریک کا جو ہے وہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، ہم کمرشل بریک کے فوراً بعد آن ایئر بھی جانا ہوتا ہے. تو سب سے جو اہم ٹاپک ہے وہ آج کا زکوٰۃ کا ٹاپک ہے. ویسے تو پورا رمضان ہی لوگ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. سامعین، میں نے بہت سے اپنے دوست احباب، جاننے والوں کو، آس پاس سراؤنڈنگ کے لوگوں کو دیکھا ہے زکوٰۃ سے بچتے ہوئے، زکوٰۃ نہیں دیتے. سامعین، ہم لوگ مختلف ٹیکسوں سے بچنے کے لیے جب ہم بینکوں میں اپنے پیسوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ان آؤٹ کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو ہم بہت سے ٹیکسز کو بچنے کے لیے وہاں پر ٹیکس پے کر دیتے ہیں. بے شمار ٹیکسز ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پہ ٹیکس پے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو دوسرے ٹیکسز ہیں وہ نہ پے کرنے پڑیں. سامعین، زکوٰۃ ہمیں لوگوں پر فرض کی جاتی ہے، وہ لوگوں پر فرض ہے، وہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے، جن لوگوں پر جن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. سامعین، ایک خاص رقم ہے، اگر اس سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس اماؤنٹ ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا نقدی پڑی ہو،
تو اس پہ اس کے اگر سپوز ٹو بھی آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کا جو منافع ہے وہ 12 لاکھ سے زائد ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آپ اس جو منافع کا 2.5% ہے اس پہ جو ہے وہ آپ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوتی ہے. اور 2.5% بڑی لیس سی اماؤنٹ ہے جس سے ہماری رقم جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، ہمارا منافع پاک ہوتا ہے. جی ریان آصف ہیں ہمارے ساتھ، بکھو آنا ہمارے ساتھ ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی سر، میرا نام بھی آن لائن پکارے. جی ہم میں آپ کو پورے پروگرام ہمارا 5 بجے تک یہ محفل سجی رہے گی اور میں آپ دوستوں کے نام بار بار اس محفل میں لیتا رہوں گا، تو اس بات میں کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ آج کی ہماری اس محفل کی شان ہے، اور یقیناً آپ لوگوں سے محفل رنگین ہے. آپ لوگوں کے نام نہیں لینے تو پھر کس کے لینے ہیں؟ تو سامعین، یہ وہ زکوٰۃ ایک اہم چیز ہے جس سے ایک تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس رقم کو ہم نے جہاں پہ خرچ کرنا ہے، جن مقاصد کے لیے خرچ کرنا ہے، ہم نے اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ کپڑے لینے ہیں، ضرورت سے زائد شاپنگ کرنی ہے، ہو سکتا ہے کیسے ہم مقاصد میں اس رقم کو خرچ کریں، اس منافع کو خرچ کریں جو کہ کوئی اتنے جائز تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اتنے سوٹیبل نہیں ہیں دوسرے الفاظ میں. تو ہو سکتا ہے کہ اسی زکوٰۃ کی وجہ سے وہ جو زکوٰۃ ہم نے دی ہے ہم سے ان پیسوں کا حساب نہ ہو. تو میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ زکوٰۃ ضرور دیا کریں. اس سے ایک تو جو غریب ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں ان کی بہت مدد ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرورت سے زیادہ نوازتی ہے تو وہ رقم ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے آس پاس کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، جن لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہوتا. تو سامعین، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے ضرور دوسروں کی مدد کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو زیادہ پیسے ہی اس لیے دیے ہوں، آپ کو صاحب زکوٰۃ ہی اس لیے بنایا ہو کہ آپ اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کی مدد کر سکیں. آن ایئر جاتے ہیں، کچھ موضوعات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین، موضوعات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو پروگرام میں بیان کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور اور روشن کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ جن دلوں میں عشق رسول کی شمع جل رہی ہوتی ہے، وہ دل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس قدر روشن ہوتے ہیں، ان کے ایمان کو اس قدر تسکین ملتی ہے کہ جیسے ایک عضلوں کا پیاسا شخص ہو اور اسے دو قطرے جو ہے وہ پانی کے مل جائیں تو اس کو جو اس وقت تسکین اس کے روح کو ملتی ہے، اس کے جسم کو ملتی ہے، عاشق رسول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یقیناً وہی تسکین جو ہے وہ ملتی ہے. اور سامعین، میرے پاس آج بڑے جو ہے وہ زبردست قسم کے معجزات ہیں جو آپ کے ایمان کو بھی، آپ کی روح کو بھی تسکین دیں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس خاک پر میرے نبی نے اپنے نالین اتارے ہوں گے. میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان میرے آقا دو جہاں پر. سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج میرے پاس جو معجزات ہیں ان میں سے چند معجزات جو ہے وہ شامل کرتا ہوں. سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا نہ ہی زیادہ لمبا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کسی قد دراز شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کا قد جو ہے وہ خود بخود اس کے برابر ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اسے بلند ہو جاتا. ارے بھئی، محبوب کی بات ہے، جب محبوب کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسا ممکن ہے کہ عاشق جو ہے وہ اس کے قد کو نیچا رہنا دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے.
یہ بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے قبل جو ہے وہی شروع ہو گیا تھا، اور جب دائی حلیمہ جو ہے، قربان جاؤں ان ہاتھوں پر جنہوں نے میرے نبی کو جو ہے وہ کھلایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ جو ہے وہ اپنی جھونپڑی میں لے کے آئی، اور وہ کیا کہوں، جھونپڑی نہ کہوں، اس جھونپڑی کو محل کہوں، جس محل میں دائی حلیمہ جو ہے وہ میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی، تو جیسا کہ عورتوں کو آس پاس کی جو خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دائی حلیمہ کے گھر میں جو ہے وہ رات کے وقت بھی جو ہے وہ چراغ روشن رہتے ہیں، شام پڑتی جاتی ہے تو چراغ جو ہے وہ دائی حلیمہ کے گھر میں جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ سامعین، یہ وہ وقت ہے جب بادشاہوں کے اور امیر لوگوں کے گھر میں بھی جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ چراغ بجھا دیے جاتے تھے، سونے سے قبل جو ہے وہ چراغ بجھا دیے جاتے تھے، تاکہ جو ہے وہ جو آئل ہوتا ہے اس کو آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے۔ سامعین، تب جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے دائی حلیمہ سے پوچھا کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کے وقت جو ہے وہ تب بھی اپنی جھونپڑی سے جو ہے وہ چراغ کو نہیں بجھاتی، ایسا کیا ماجرا ہے، ایسی کون سا ہیرا جو ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا، ایسی کون سی دولت جو ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے کہ امیر کبیر لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، لیکن ساری رات جو ہے وہ تیرے گھر کا چراغ جو ہے وہ روشن رہتا ہے۔ تو دائی حلیمہ جو ہے وہ اپنے آس پاس کی خواتین کو جو ہے وہ جمع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتی ہوں اور میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ چراغ کون سا جلتا ہے۔ اور جب دائی حلیمہ جو ہے وہ تمام خواتین کو اپنے گھر لے کر آتی ہیں اور گھر لے کر دکھاتی ہیں، کہتی ہیں یہ محمد ہے جھولے میں پڑے ہوئے، یہ وہ چراغ ہے، جب سے یہ چراغ میرے گھر میں آیا میں نے سارے چراغ توڑ دیے ہیں، جس جگہ پر مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے میں محمد کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جاتی ہوں، وہ جگہ خود بخود روشن ہو جاتی ہے۔ سامعین، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک سے روشنی اس قدر پھوٹتا تھا کہ دائی حلیمہ کے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ قربان جاؤں اپنے نبی پر، قربان جاؤں اپنے نبی کے حسن و جمال پر، قربان جاؤں اس ذات پر۔ حلیمہ دا چھپڑ کھجوری دے تھلے، خورا نے وچھا لیتے نے اتھے مسلے، خدا دے عرش تے پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی ساری خدائی۔ سامعین، معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اور یقین کریں کہ بڑا ہی سکون ملتا ہے معجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ کے۔ آج کی اس محفل کو جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے ہیں، اور جس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس محفل پر جو ہے وہ آپ کی خاص رحمت نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جن دلوں میں جو ہے وہ عشق نبی کی شمع جو ہے وہ روشن ہو، جب وہ آپ کا نام پکاریں تو ان پر خاص رحمت نہ ہو۔ یقیناً اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری آج کی اس محفل پر آقا دو جہاں سرور کونین رسول اجمی عربی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہوگا، خاص رحمت ہوگی ہم پر۔ سامعین، ایک نعت رسول مقبول کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کمرشل بریک ہوگی، اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ ہم مزید معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ساتھ دیتے رہیے گا معجزات نبوی کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا، آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 501094 501194۔
جی بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جوائن کرنے کے لیے. سائمہ مغل ہمیں دیکھ رہی ہیں, بہت شکریہ. آرجے شانی نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ میرے بھائی. کیسی صحت طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ آصف ملک صاحب ہمارے بہت ہی پیارے محترم بھائی ہیں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بڑے اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں. جب بھی ملتے ہیں چہرے پہ زبردست قسم کی سپارکلنگ جو ہے وہ اسمائل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. عمیر اقبال نے ہمیں جوائن کیا, جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ. سامعین ابھی جو ہے وہ ہم لوگ آف ایئر ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائیو کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ کروں. آف ایئر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتا رہوں, آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہوں. سامعین, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ معجزات سے بھرا پڑا ہے, اور یقین کیجئے کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے جو ہے وہ سجدوں میں رو رو کے جو ہے وہ ہماری مغفرت کی دعائیں کی ہیں. اور ابھی پریویس ڈے جو ہے ایک دن قبل میرے ایک انتہائی محترم دوستوں سے بات چیت ہو رہی تھی, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحیم و کریم, وہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کے دامن جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. یقین کیجئے کہ ہم لوگوں کے اس قدر گناہ ہیں, اس قدر گناہ ہیں کہ شاید کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہماری مغفرت بڑی مشکل ہے, لیکن جب میں خدا کی رحمتوں کو, اس کی نوازشوں کو, اس کی بخششوں کو محلوظ خاطر لاتا ہوں کہ وہ ذات وہ ہے جو ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی جو ہے وہ سارے گناہ بخش دیتی ہے, تو وہ ذات جو ہے وہ ضرور ہم پر رحم کرے گی, ہم پہ کرم کرے گی. اور سامعین, ہمیں جو ہے وہ ہر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ مانگنی چاہیے. لمحہ بلمحہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے. سامعین, میں نے بعض اوقات بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نبی کی امت ہیں, ہم بخشے جائیں گے, اور بالکل ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم پہ, ہم بخشے جائیں گے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت الفردوس کو دعاؤں میں مانگو. میرے اس نبی نے ہم لوگوں کے لیے بخشش مانگے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں جنت کو مانگیں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. اور جنید بغدادی کو جو ہے وہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جنید بغدادی کو جو ہے وہ ایک دفعہ ان کے ماموں نے بلایا, اور ماموں نے بلا کر انہیں کہا کہ اے جنید, جب میں مر جاؤں تو میری قبر جو ہے وہ بغداد سے باہر بنانا. تو جنید بغدادی جو ہے وہ بڑے حیران پریشان ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بغداد ہمارا ہے, ہم بادشاہ ہیں اس جو ہے وہ یہ اس علاقے کے, اس علاقے پہ جو ہے وہ ہماری سلطنت ہے, ہمارا راز ہے, تمام لوگ ہمارے جاننے والے ہیں, تمام لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, تو کیوں میں آپ کی قبر جو ہے وہ بغداد سے باہر بناؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے جنید, مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہیں, یہ بغداد کی زمین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے جسم کو اپنے اندر سمیٹنے سے جو ہے وہ انکار کر دے, تو ایسا کرنا کہ میری قبر جو ہے وہ اس بغداد سے باہر بنانا. سامعین, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تقویٰ میں, پرہیزگاری میں گزاری ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی پورا سال جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں. جھوٹ, مکاری, زائد منافع لینا, باتوں کا ہیر پھیر کرنا, حق مارنا لوگوں کا, بات حد پر نہ کرنا, ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا. بے شمار ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جس پہ جو ہمارے پورا سال گناہوں میں اضافہ کرتی رہتی ہیں. تو سامعین, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جو ہے وہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس مہینے میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے, رب کی ذات سے جو ہے وہ اپنی مغفرت جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس 6-7 کمرشل بریکز ہیں وہ باقی ہیں. آپ لوگوں کے میسیجز میں اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے نیچے آپ کومنٹ میں بتائیے, وہ نعت کو میں ضرور اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں گا. اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں 50 11 94 جو ہے وہ ہمارا کال کا نمبر ہے.
اس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. عوام FM 94 ہمارا فیس بک کا پیج ہے جی، اس پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. اسلامک پروگرام ہے، اس میں کہاں پہ میں سوال کی نامش کروں؟ اب اسلامک پروگرام ہے، ہمیں خود شرم آنی چاہیے اسلام کے پروگرام میں برتھ ڈے وش کرواتے ہوئے. مارننگ کے پروگرام ہے ان میں آپ کروا لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ہاشم علی علوی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ میرے بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور بالکل آج کی اس محفل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. آپ لوگ جو ہے وہ اس محفل کی رونق ہیں، اور بالکل میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس لائیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ جو ہے وہ بھی ہماری محفل میں جو ہے وہ شریک ہو سکے. اور بالکل عاشق رسول کی محفل ہے، اور عاشقان رسول کی محفل ہے بالکل. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے وہی شکلیں نظر آ رہی ہیں جو آج سے پریویس پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اور بالکل تمام لوگ جو ہیں وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. ہر وہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سنتا ہے یا بیان کرتا ہے. جی السلام علیکم. جی میں آپ کا میسج پروگرام میں شامل کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. ہاں جی شامل کر دیتا ہوں. سامعین بات ہو رہی تھی آج کی کہ آج جیسا کہ میں بات کر رہا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو جو اپنے منافع ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ غریب مستحق لوگ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اور سامعین بالکل ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اور بھی میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ اس رمضان میں ایک آدھی افطاری جو ہے وہ ضرور کروائیں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ میری اپنے دل کی بات ہے کہ یہ جو رزق ہے نا یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. جب ہم وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اب تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے وہ محض اپنے لیے کرتا ہے. ایک روزہ وہ عبادت ہے جو ہم خدا تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور اب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میں خود دوں گا بندے کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنی جتنی حسب توفیق ہے آپ لوگ افطاری ضرور کروائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، آپ کو ثواب بھی دے گا، اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ بھی اضافہ کرے گا. اور بالکل ابھی جو ہے وہ میرے پاس 3 کمرشل بریکس رہ گئی ہیں. 3 کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں آن ایئر جاؤں گا، اور موضوعات کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور بالکل ابھی میں آپ کے آن ایئر میسیجز تو نہیں پڑھتا، مجھے تھوڑا سا معیوب بھی لگتا ہے کہ آقا کا ذکر ہو رہا ہو، آقا کے موضوعات بیان کیے جا رہے ہیں اور ہم بیچ میں جو ہے وہ خلل ڈال لیں اپنی باتوں سے. تو آفیر میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتا ہوں. آپ لوگ کی محبتوں کا نوازشوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے تو صحیح بہت شکریہ جی. اور بالکل میرا کبھی کبھار بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ نعتیں بھی سنوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ ساتھ چل سکے. میں کبھی کوشش کروں گا اپنے جو ٹیکنیکل ہماری ٹیم ہے اسے جو ہے وہ میں رابطہ کروں اور پوچھوں کہ کسی طریقے سے آپ کی کال جو ہے وہ ہمیں فیس بک پہ مل جائے اور ہم آپ لوگوں کے جو نعتیں ہیں وہ آن لائن سن سکیں. تو یہ اس محفل کا جو ہے وہ زیادہ مزہ آئے گا. سامعین کمرشل بریک ختم ہوگی، آن ایئر چلتے ہیں، موضوعات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ رہیے گا. بہت بہت شکریہ. یقین کریں کہ آپ لوگ میرے لیے بہت اہم ہیں جو آج کی اس محفل میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آن ایئر چلتے ہیں. ویلکم بیک سامعین. موضوعات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طہا. جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے تمام سب کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو. سامعین ہم لوگوں پر رب تعالیٰ کی ذات کا بہت بہت خاص کرم ہے کہ ہم لوگ ایک تو مسلمان ہیں، دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں،
لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگوں پر خاص کرم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سامعین نے اس کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے انبیاء کرام نے جو ہے وہ دعائیں کی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ اس خاص چیز کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑی آسانی سے جو ہے یہ چیز مل گئی ہے کہ جب ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی اور ایک مولوی صاحب آئے مسجد سے اور انہوں نے ہماری کان میں اذان دی اور کہا کہ جاؤ اب تم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور اس سے بھی زیادہ خاص کرم یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام، محبت ہے، اور اس قدر محبت ہے کہ ہم مٹ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر۔ اور میں یہ یوں کہوں گا، بلکہ بات بھی یہی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہ کریں۔ سامعین، معجزات کے حوالے سے جو ہے وہ مزید معجزات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل کرتے ہیں۔ سامعین، ایک شعر جو ہے وہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، شروع میں پڑھا تھا کہ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے، موسیٰ مبارک کے حوالے سے معجزہ ہے، اور معجزات سنیے کہ اس واقعے نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا ہے۔ سامعین، ایک دفعہ جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معجزہ دیکھیے گا، سنیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ شام میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے واقعات جو ہیں وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا تھا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو ہمارے بعد ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک پل کی خبر تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے میں بیٹھ کے واقعات سنا رہے ہیں لوگوں کو، جنگ کی جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، قربان جاؤں اپنے نبی پر، اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں کہ لشکر میں جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت زید کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر واقعات اسی طرح جو لائیو ٹرانسمیشن ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ زاروں قطار روتے جا رہے ہیں کہ اب جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ پھر جو ہے وہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اے اہل اسلام، اے مدینہ والو، کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اور اسلام کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ وہ جنگ کا واقعہ ہے جہاں پر خالد بن ولید کو جو ہے وہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا لقب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور معجزہ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی نے جو ہے وہ سیف اللہ کا لقب دے دیا خالد بن ولید کو، اور خالد بن ولید جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ یہی دعا مانگتے رہے کہ اللہ میں کسی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں اسلام کے لیے، لیکن خالد بن ولید اپنی پوری زندگی جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے۔ کیوں شہید نہیں ہوئے؟ خالد بن ولید نے اسی جنگ میں جو ہے وہ 8 تلواریں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 تلواریں جو ہے وہ یہ کافروں پر توڑی تھی، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک تلوار جو ہے وہ اگر کوئی توڑ دیتا تھا جنگ میں تو اسے بہت بہادر سمجھا جاتا تھا،
اور جب میرے نبی نے جو ہے وہ سیف اللہ کا لقب دے دیا کسی شخص کو، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تلوار جو ہے وہ کسی جنگ میں ٹوٹ جائے، شہید ہو جائے، تو یہ خالد بن ولید کی جو ہے وہ خواہش ہی رہی ہے، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے زبان سے جو ہے وہ سیف اللہ کا لقب دیا کسی کو، اور وہ تلوار جو ہے وہ کسی جنگ میں نہیں ٹوٹی۔ سامعین، ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا، مکمل کروں گا کہ دراصل جو ہے اس موضوع کا تعلق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ساتھ کیسے جا کے جڑتا ہے، کیسے جو یہ بال مبارک ہے رحمتیں جو ہے وہ بانٹتا ہے، بخششیں بانٹتا ہے۔ سامعین، کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، آپ کو ہمارے رابطے کے نمبر 501094 ہمارا ساتھ رہیے گا، ساتھ دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا، شاہد پرنس گل نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جی پرنس گل صاحب۔ نعیم چوہان نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ جی آپ کی نوازش کہ آج کی محفل میں جو ہے وہ آپ شریک ہوئے ہیں ہماری۔ اور بالکل ابھی جو ہے وہ کمرشل بریک آ گئی ہے، کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ ہم اس موضوع کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا میں، اور یقین کریں کہ سامعین وہ ہستی کیا ہستی ہوگی کہ جب مسجد نبوی کا جو ہے وہ صحن ہوگا، برآمدہ ہوگا، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ سنا کرتے ہوں گے۔ یقین کیجئے کہ وہ سما کیا سما ہوگا، اور وہ گھڑی یقیناً کائنات کی خوش قسمت گھڑیاں ہوں گی جس میں جو ہے وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہوں گے۔ اور بالکل میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جس میں ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ ایک وہ دور آئے گا کہ جب بغیر میرے نبی کو دیکھے جو ہے لوگ میرے نبی سے محبت کریں گے، اور بالکل آج کا وہ دور ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے، اور لیکن ہم ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی بے تحاشا محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے، ایک لفظ نہیں جو ہے وہ ہم کسی کا سن سکتے، اور بالکل ہم اس شخص کی جو گردن ہے وہ قلم کر دیتے ہیں جو ہمارے نبی کے خلاف بولنے کی جرت بھی کرتی ہے۔ تو یقیناً وہ ہم ہی لوگوں کے متعلق تھا کہ ہم لوگوں نے، صحابہ اکرام نے تو بالکل میرے نبی کے جلوے دیکھے ہیں، رحمتیں دیکھی ہیں، وہ زلفیں دیکھی ہیں، وہ نالین دیکھے ہیں، وہ نالینوں کو چوما ہے، ان ہاتھوں کو چوما ہے، میرے نبی کا بوسہ لیا ہے، اور جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں کا تذکرہ سنا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ابھی بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ عزت و احترام ہے، محبت ہے، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر وقت آپ کے گن گاتا رہتا ہے۔ سامعین، میں بعض اوقات اپنے پروگرامز میں یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ جب میرے نبی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تب جتنے بھی کافر تھے وہ تمام کے تمام تر جانتے تھے کہ میرے نبی جو ہے وہ حق پر ہیں، میرے نبی جو ہے وہ جس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ مذہب جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور میرے نبی جو ہے وہ حق کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے غلام تھے، اکثر لوگ اس وقت وہ اپنے آقا سے ڈرتے تھے، بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ ایک مدت جو ہے وہ بت پرستی کی ہے، ہم کیسے اس مذہب کو چھوڑ جائیں۔ بے شمار وسوسے تھے ان کے دل میں، بے شمار ڈر خوف تھے ان کے دل میں، لیکن وہ تمام کے تمام تر لوگ جو ہے وہ جانتے تھے کہ میرے نبی جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ اور آج بھی میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی دوسرے مذاہب سے رکھنے والے لوگ ہیں، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام تر یہ جانتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات جو ہے وہ حق پر تھی اور حق پر ہے۔ انہوں نے جس مذہب کی تبلیغ کی ہے، جس اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہ مذہب جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور
سامعین 2-3 کمرشل بریکس رہ گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے. اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، تمام دوستوں کا جو آج کی اس محفل میں شریک ہیں. اور بالکل 1 گھنٹہ جو ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ گزر گیا ہے اور بالکل بھی پتہ نہیں چلا. اور ابھی میرے پاس بہت سے ایسے معجزات ہیں یقیناً جن کو سن کے جو ہے وہ آپ کی روح کو بھی تسکین ملے گی، آپ کی ماں کو بھی تسکین ملے گی. اور یہ ہم نے معجزات بارہا دفعہ سنے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان معجزات کو بار بار سنتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ یقیناً ہمارے دلوں میں جو عشق نبی کی شمع جل رہی ہوتی ہے وہ مزید روشن ہو جاتی ہے. سامعین ابھی 2 کمرشل بریک ہے، 2 کمرشل بریک کے بعد ہم آن ایئر جائیں گے. اور اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں جو کوئی آپ نعت سننا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں، 501194 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ابھی 1 کمرشل بریک ہے اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں آن ایئر جاؤں گا اور ہمارا جو معجزہ رہ گیا تھا ادھورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور سامعین ذرہ ذرہ جو ہے وہ نبی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے اور پھر بھی ہم اس نبی پر درود و سلام تو بھیجتے ہیں لیکن اس کثرت سے نہیں بھیجتے جتنی وہ ذات اعلیٰ ہے. اور جس قدر وہ ذات پر درود و سلام بھیجنا چاہیے ہم اس قدر درود و سلام یقیناً نہیں بھیجتے اور بھیجنا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے وقت نکالا کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں کہ جس نبی نے پوری رات ہم لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے کہ اے اللہ میری اس امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. کیونکہ نبی جانتا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت گناہ کرنے ہیں، ہم لوگوں نے بہت جھوٹ بولنے ہیں، ہم لوگوں نے بہت ناجائز منافع جو ہے وہ لوگوں سے طلب کرنا ہے، ہم نے بہت جائیدادیں ہڑپنی ہیں، ہم نے بہت قتل و غارت کرنا ہے، ہم نے بہت جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلانا ہے. میرے نبی جانتے تھے اور اس نے ہم لوگوں کے لیے ہم بدقسمت لوگوں کے لیے جو ہے پوری رات رو کے جو ہے وہ دعائیں مانگی ہیں. اور ابھی سامعین معجزے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین، معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. آپ جہاں پر رہیں خوش رہیں، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزے آپ لوگوں کی عبادات جو ہے وہ قبول کرے اور آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا جو ہے وہ قبول کرے. بے شک میرے رب کی ذات جو ہے وہ ہر ایک دل کا راز جانتی ہے، ہر ایک دعا کو سنتی ہے. سامعین کمرشل بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ مبارک کے حوالے سے، بال مبارک کے حوالے سے، کہ حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ کسی بھی جنگ میں جو ہے وہ شکست نہیں ہوئی، کسی بھی جنگ میں جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے. لیکن ایک جنگ ایسی تھی جس میں خالد بن ولید کو جو ہے وہ مشکل پیش آ گئی اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ خالد بن ولید کو کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قضاء کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، ہماری موت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. تو خالد بن ولید جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. وہ شخص جسے سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا، جو کافروں کے گردن پر چلتے ہوئے جو ہے وہ رکتی نہیں تھی، وہ تلوار جو ہے وہ آج پریشان تھی. اور اس تلوار نے بھی کہا کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ اب ہماری قضاء کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. اور جب صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ آج آپ ہمیں پریشان لگ رہے ہیں، آپ اتنی بڑی جنگیں ہم لوگوں نے لڑی ہیں،
تو ہم لوگوں نے کبھی آپ کے ماتھے پہ جو ہے یہ پریشانی نہیں دیکھی، آپ کے چہرے پہ یہ پریشانی نہیں دیکھی، آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میری جو پگڑی تھی، میری جو ٹوپی تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ میں نے سیے ہوئے تھے، اور میں جس جنگ میں بھی جاتا تھا مجھے اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ میری یہ پگڑی جو ہے وہ زمین پر نہیں گرے گی۔ آج وہ ٹوپی جو ہے وہ میں گھر بھول آیا ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آج شکست ہو جائے۔ اور معجزہ وہ پہلے والا ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر شام میں ہونے والی جنگ کے جو ہے وہ واقعات اہل مدینہ کو، اہل اسلام کے لوگوں کو سنا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کے جو بادشاہ ہے اس کے خواب میں حاضر ہوئے اور اسے کہا کہ خالد جو ہے وہ پریشان ہے، جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اور اس بادشاہ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور خالد کی مدد کو جو ہے وہ ہمیں روانہ ہونا ہے، کہ آج خدا کی تلوار جو ہے وہ پریشان ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ خدا کی تلوار پریشان نہیں ہو سکتی، لیکن آج خدا کی تلوار جو ہے وہ پریشان ہے، آج اس کی مدد کو جانا ہے۔ جب خالد بن ولید کی اہلیہ جو ہے وہ اس اعلان کو سنتی ہیں، وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ آج خالد جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو اس وقت وہ دیکھتی ہیں کہ خالد بن ولید کی وہ ٹوپی، وہ پگڑی جس میں جو ہے خالد بن ولید نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ سیے ہوئے تھے، آپ کی اہلیہ جو ہے وہ اس پگڑی کو پکڑتی ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں اور میدان جنگ کی طرف جو ہے وہ نکل پڑتی ہیں خالد بن ولید کو جو ہے وہ پگڑی دینے۔ اور اس وقت جو ہے وہ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ کافروں کی گردنیں جو ہیں وہ قلم کرتے ہوئے جو ہے وہ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اور جب خالد بن ولید جو ہے وہ دور سے یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ چھاپ لگا کر وہ شخص جو ایک کالے سے برقعے میں، کالے سے لبادے میں جو ہے وہ لپٹا ہوا کافروں کی گردنیں جو ہے وہ کاٹتا ہوا آ رہا تھا، اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے تم کون ہو؟ تو اس پردے میں سے آواز آتی ہے کہ میں تمہاری اہلیہ ہوں اور میں یہ ٹوپی، یہ پگڑی جو ہے وہ تمہیں دینے آئی ہوں، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس پگڑی میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اور یہ پگڑی تم ساتھ لے کر نہیں گئے، تم اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو۔ اور خالد بن ولید کی اہلیہ جو ہے وہ ٹوپی، وہ پگڑی جو ہے وہ خالد بن ولید کو دیتی ہیں، اور خالد بن ولید کو جو ہے وہ اس جنگ میں بھی جو ہے وہ فتح حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، یہ میرے نبی کے بال مبارک کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کے جو ہے وہ موسیٰ مبارک کے جو ہے رحمت ہے کہ جنگ میں، ہاری ہوئی جنگ میں جو ہے وہ اس بال مبارک کی رحمت و فضل سے جو ہے فتح نصیب ہوئی خالد بن ولید کو۔ سامعین، ایک حمد کی جانب بڑھتے ہیں اور اس حمد کے بعد ایک کمرشل بریک ہوگی، اور کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ مزید معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اور سامعین، حمد نہیں، یہ ایک دعا ہے، اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب میں اس دعا کو سنتا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر سوالی بن کر آیا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ اس دعا کو سنتے ہیں۔ بہت شکریہ جی اقرا چودھری نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ اقرا جی جوائن کرنے کے لیے۔ سمن زمان تارڑ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سمن آپ کا ہمارے آج کی اس محفل میں شریک ہونے کے لیے۔
اور بالکل آج آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے آج کی اس محفل کی شان ہے، جان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں شریک ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری آواز نہیں ٹھیک آ رہی کیونکہ لائیو ہے، اور یہ میں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ چلاتا ہوں جو لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں، رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں انہیں سننے کو نہیں ملتی، اپنے علاقے کی باتیں سننے کو نہیں ملتی، اور یہ پیاری پیاری اسلامک باتیں سننے کو نہیں ملتی، محافل وہاں پہ جو ہے وہ اس قدر شاندار نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے لیے خصوصاً، اور بعض اوقات کچھ لوگ روزے معاش کے لیے جو ہے، روزے معاش کے حصول کے لیے روزہ رکھ کے جو ہے وہ سارا دن محنت کرتے ہیں بیرون ممالک میں، تو وہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً میں یہ ان لوگوں کے لیے ہی یہ لائیو چلاتا ہوں۔ اور بالکل ابھی ہم اس سلسلے کو، معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی میرے پاس کمرشل بریک جو ہے وہ آ گئی ہے، اور کمرشل بریک کے بعد جب ہم آن ایئر جائیں گے تو ہم جی 4-5 کمرشل بریکس ہیں، کمرشل بریکس کے بعد جو ہے وہ ہم معجزات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور بالکل میں بار بار پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب ذکر ہوتا ہے رسول کا تو وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے دل جو ہے وہ یقیناً بڑا ان کے دل میں سکون آتا ہے۔ تو ابھی میرے پاس معجزات ہیں، آف ایئر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے گفتگو کرتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کے میسیجز پروگرام میں شامل کرتا رہتا ہوں، اور ابھی آن ایئر جائیں گے تو ہم مزید معجزات کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور بالکل اگلا جو معجزہ میرے پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خادم خاص کا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ جی بالکل میرا اشارہ جو ہے وہ حضرت انس کی جانب ہے، اور بالکل بڑی محبت تھی آپ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور بچوں کی طرح جو ہے وہ آپ نے پالا ہے۔ اور یقین کریں کہ کبھی میں تصور کرتا ہوں کہ وہ ہستیاں کیا ہستیاں ہوں گی جن ہستیوں کو جو ہے وہ میرے نبی نے پالا ہے۔ حضرت انس، مولا علی کو جو ہے وہ بڑی کم عمری کے بعد جو ہے وہ میرے نبی نے جو ہے وہ پالا ہے۔ جس طرح ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، ہمیں اٹھنا سکھاتے ہیں، ہمیں بیٹھنا سکھاتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، تو مولا علی کو میرے نبی نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا سکھایا ہے۔ اور یقیناً وہ ذات بڑی افضل ہے جسے میرے نبی نے جو ہے وہ بولنا سکھایا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بالکل کل جو ہے وہ مولا علی کی جو ہے وہ شہادت کا دن بھی ہے۔ 19 رمضان المبارک کو جو ہے وہ ابن ملجم نے جو ہے وہ مولا کی گردن پہ جو ہے وہ ضرب لگائی تھی، چاقو پھیرا تھا۔ اور بالکل ایام علی ہیں، ہر دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، اور 21 رمضان جو ہے وہ مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ اور یقین کیجئے کہ مولا علی کی ہستی بھی کوئی رحمتوں سے خالی ہستی نہیں ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ مولا علی کی وفات کے بعد، مولا علی کے شہید ہونے کے بعد بہت سے گھروں کو یہ پتہ چلا کہ جو ہماری دہلیز پہ کھانا رکھ کے جاتا تھا، جو ہماری دہلیز پہ رزق رکھ کے جاتا تھا، وہ ذات جو ہے وہ مولا علی کی ذات تھی۔ اور بڑا ایک مجھے مزیدار واقعہ جو ہے وہ یاد آیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ابھی 2-3 کمرشل بریکس ہیں، اس میں کوشش کروں گا کہ میں اس واقعے کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر جاؤں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک سوالی جو ہے، وہ ایک فقیر جو ہے وہ گزر رہا تھا، اس کا گزر جو ہے وہ مولا علی کے گھر کے سامنے سے ہوا۔ تو مولا علی کا بڑا جو ہے وہ فقیرانہ جو ہے وہ ان کا رہن سہن تھا، اور وہ ہستیاں جو جنت کی مالک ہیں، وہ ہستیاں جو جنت کے سردار ہیں، وہ ہستیاں جو اس کل کائنات کے مالک ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے جو ہے وہ میرے نبی نے جن کو بولنا سکھایا، میرے نبی نے جن کو چلنا سکھایا، وہ ہستیاں جن پر میرے نبی کی خاص رحمت ہے۔ تو وہ سوالی، وہ فقیر جو ہے وہ مولا علی کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو موجود ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرو کہ وہ سامنے جو شخص کھڑا ہے
اس کا نام حسین ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور جو ہے وہ کچھ کھانے کو دے گا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے حسین کے پاس، اور وہ امام حسین کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، میں بہت بھوکا پیاسا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اسے کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور اسی کھانے کے دوران جو وہ فقیر جو ہے وہ امام حسین سے جو ہے وہ تبادلہ گفتگو ہوتا ہے، اور وہ شخص، وہ فقیر دراصل جو ہے وہ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام سے جو ہے وہ ملنے آیا ہوتا ہے۔ وہ اسے ذکر کرتا ہے کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو جس پر رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ برستی ہیں، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ امام ہے، وہ اس پوری حصے کا جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ وہ شخص وہ ہے جس نے قلعے کے دروازے کو جو ہے وہ اٹھا کر آسمان میں پھینک دیا تھا۔ میں اس بہادر شخص سے جو ہے وہ ملنے آیا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس شخص سے تم ملنے آئے ہو، جسے تم کہہ رہے ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ شخص وہ سامنے بیٹھا ہوا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے تو مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اور وہی وہ شخص ہے کہ جس پر پوری کائنات جو ہے وہ رشک کرتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ رزق دینے والا شخص ہے۔ بالکل رزق دینے والی تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وسیلے یہ ہماری یہ ہستیاں ہیں۔ اور بالکل امام علی علیہ السلام کا جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے، یقین کیجئے۔ اور بالکل میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تقریباً 5000 سے زائد احادیث جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ کیا وہ ہستی ہوگی جس کے حوالے سے جو ہے وہ 5000 کے قریب جو ہے وہ احادیث بیان کی گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابوں میں بیان کیا گیا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ 5000 سے زائد احادیث جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ چند ایک مزہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور امام علی کی محبت کا بھی میں آج کے پروگرام میں ضرور شامل کروں گا، بلکہ پہلے وہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معجزہ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ آئیے آن ایئر چلتے ہیں، کمرشل بریک ختم جو ہے وہ ہو گئی ہے، آن ایئر چلتے ہیں۔ ویلکم بیک سامعین، معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا۔ جہاں تک ہماری آواز جاری، تمام سماعتوں کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت 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 مبارک ہو۔ سامعین، ایام علی ہیں، ہر مومن کی آنکھ جو ہے وہ غم زدہ ہے، ہر دل میں غم ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا۔ تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں امام علی کے حوالے سے جو ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بھی چند ایک معجزات جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں شامل کروں۔ سامعین، ابھی جب کمرشل بریک سے رہی تھی اور میں فیس بک پر لائیو تھا، تو وہاں پر جو ویورز ہیں میں ان سے بات ڈسکس کر رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس ذات کو چلنا پھرنا اور بولنا جو ہے وہ میرے نبی نے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ سامعین، امام علی علیہ السلام ہر مکتبہ فکر سے، ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا جو شخص جو ہے وہ اس بات سے اتفاق رکھتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور کعبہ کی دیوار جو ہے وہ پھٹ گئی تھی جب امام علی علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کا وقت تھا۔ پردے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور کس قدر پاکیزہ اور رحمتوں والی، برکتوں والی وہ ہستی ہوگی جس ذات کی پیدائش جو ہے وہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، معجزے کو اور امام علیہ السلام کے ساتھ محبت کو جوڑنا چاہوں گا۔ اور جب امام علی علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو امام علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی تھی
اور تمام لوگ پریشان بھی تھے کہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ابھی تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب علی کے پاس آئے، انہوں نے علی علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، ان کو پیار کیا اور ان کے کان میں اذان دی، اور اس وقت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ آنکھیں کھولی تھی. سامعین، یہ میری محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے علی علیہ السلام کے ساتھ. اور بڑا مزیدار یہ واقعہ جو ہے وہ رنگ لیتا ہے جب امام علی علیہ السلام جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور میرے نبی کی رحمت میں، میرے نبی کے سائے میں جو ہے امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ جمع ہوئے. اور جب جوانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ امام علی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس گود میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر رکھا تھا، اور جو ہے وہ اذان کا وقت گزر گیا تھا. اور میرے نبی نے جو ہے وہ جب وقت گزرنے کے بعد جو ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ اے سورج پلٹ آ، میرے علی کی جو ہے وہ نماز رہ گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کہتی رہے کہ میرے علی نے جو ہے وہ میری محبت میں جو ہے وہ نماز قضا کر دی ہے. تو یہ میرے نبی کی محبت ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے علی علیہ السلام کے ساتھ، کہ سورج جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ گیا تھا اور علی علیہ السلام نے اپنی نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کی تھی. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں بے شمار محبت کرتے ہیں. اور جب علی علیہ السلام کے ساتھ اکثر اوقات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا ماجرا تھا کہ جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا، جب تم پیدا ہو چکے تھے، تو تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ اور میں جانتا تھا کہ تم نے آنکھیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر بند کی ہوئی ہیں. تو امام علی علیہ السلام مسکراتے ہیں، اور مسکرا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دیکھے بغیر اس دنیا میں جو ہے وہ آنکھیں کھول جاؤں؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی تھی، کیا مجھے آ کر اٹھائیں، اپنی گود میں لیں، اور میں جب اس کائنات میں پہلی دفعہ آنکھیں کھولوں تو میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھوں؟ سامعین، مولا علیہ السلام کے ساتھ بے شمار محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بے شمار معجزات ہیں، بے شمار محبت کے رنگ ہوں گے. آپ کے درمیان کچھ ہم پر عیاں ہیں، کچھ ذکر ہم کر دیتے ہیں: سورج کا پلٹ آنا، آنکھیں نہ کھولنا، کعبہ کی دیوار کا پھٹ جانا. اور ممکن ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں، کچھ ایسے معجزات بھی ہوں جو ہمیں نہ پتہ ہوں، دنیا پر عیاں ہی نہ ہوں، اور امام علی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے ہوں. سامعین، ایک جو ہے وہ کلام کو جو ہے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا، اور کلام کے بعد ایک کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کا معجزہ، ان کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ بیان کروں گا کہ امام علی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ صحابہ اصحاب میں جو ہے وہ سب سے افضل ہستی ہیں، اور بالکل وہ آسمان کا وہ روشن ستارہ ہیں جس سے ہم لوگ، ہم جیسے جو ہے وہ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ آج تک اس ستارے سے جو ہے وہ روشنی لیتے ہیں، آج تک اس ستارے سے جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں، آج تک اس ستارے پہ جو ہے وہ رشک کرتے رہتے ہیں کہ یہ آسمان کا روشن ستارہ ہے. آج تک جو ہے وہ ستارے میں جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں والی علی کرتے رہتے ہیں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اس ستارے سے جو محبت ہے، لیکن غلاموں سے بھی آپ کی محبت جو ہے، وہ خادموں سے جو آپ کی محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے، وہ بھی بے شمار محبت ہے. اس محبت کا بھی شمار نہیں ہے اس کائنات میں، اس محبت کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں. جو میری نبی کے غلاموں کے ساتھ محبت ہے، جو میرے نبی کی بلال کے ساتھ محبت ہے، جو میرے نبی کی
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. سامعین کلام کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد جو ہے وہ معجزات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. 50 11 94 آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر ساتھ رہیے گا, ساتھ دیجیے گا. جی بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو آج کی اس محفل میں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. راسک گوندل الو انا ہمیں دیکھیں, بہت شکریہ راسک میرے بھائی, میرے بہت پیارے پیارے بھائی ہیں جو اس وقت میری اس محفل میں شریک ہیں. گڈ جاب کہہ رہے ہیں طاہر سر. آپ کون سے ایف ایم 98 پہ 94؟ میرے بھائی میں 94 پہ اس وقت آن ایئر ہوں, اور اس وقت آپ مجھے فیس بک پہ جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور 98 سے بھی بڑی ہماری محبتیں ہیں, بڑی یادیں وابستہ ہیں ایف ایم 94 سے. ایک عرصہ جو ہے وہاں پر پروگرامز کی ہیں, لیکن آپ لوگ کی محبتیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں, وہاں پر بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں. رضوان صابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی. رضوان صابر صاحب بہت شکریہ. جی بالکل, ابھی میرے پاس 7-8 کمرشل بریکس ہیں کیو میں پڑی ہوئی, اور 4:15 جو ہے وہ 4:15 ہو گئے ہیں. اور ہر 15 منٹ کے بعد سے ہمارے ریڈیو پر کمپلسری لازم ہے کہ کمرشل بریک آتی ہے. اور بالکل کمرشل بریک سے ہمارے جو معجزات کا سلسلہ ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب تو ہوتا ہے, لیکن یہ ریڈیو کی صحت کے لیے بھی اور پروگرام کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. مجبوری ہوتی ہے ہم لوگ کے کمرشل بریکس لے کرنا. اور بالکل کمرشل بریک کے بعد معجزات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. رضوان صابر صاحب بہت شکریہ. اور تمام دوست کا میں انتہائی مشکور ہوں, ان تمام دوستوں کا جو اس وقت اس لائیو ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو کمنٹ کر رہے ہیں. اور بالکل اگر آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں, کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, مجھے ضرور نیچے کمنٹ میں بتائیے آپ کچھ بھی سننا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک پیج جوائن کر سکتے ہیں. مجھے 50 11 94 پر جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. میسج کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کمنٹ میں نہیں لکھنا چاہتے, موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, جہاں پر ہم میسج لکھتے ہیں وہاں پہ MBR لکھیں, اسپیس اپنا نام لکھیں, اپنے شہر کا نام لکھیں, اپنا پیارا سا میسج لکھیں. حاضری ہے نبی کے دربار کے میں حاضری ہے, نبی کے جو محفل ہے اس میں حاضری لگوانی ہے. نام ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ نبی کی محفل میں جو ہے وہ شریک ہے, شامل ہے. ایک حاضری ہو جاتی ہے. مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے نام پڑھ کے, کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے, یہ جو رونق ہم لوگوں نے سجائی ہوئی ہے, جو عاشق رسول کی, عاشقان رسول کی یہ جو محفل ہے, اس میں یہ فلاں لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ اپنا موبائل کے MBR اسپیس اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا پیارا سا میسج مجھے لکھ بھیجیے 8881 پر. مجھے وہاں پر بھی آپ کے میسیجز جو ہے وہ مل جاتے ہیں. میں چیک کرتا ہوں ابھی کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. شہر میں سب سے کم. آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کریں اور منائیں عید کی حقیقی خوشیاں. عمر گارمنٹس کے سنگ. عمر گارمنٹس بالمقابل بینکل فلاگ, کچہری روڈ, منڈی بہاؤتی. مینیجنگ ڈائریکٹر حافظ شمشیر احمد ساہی. رابطہ نمبر 0348 160 7616. بالکل آپ لوگوں نے ساتھ رہنا. میں اصل میں فیس بک پر جو آپ کے میسیجز ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. فیس بک پر ہمارے کون کون سے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے. مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا 5 بجے تک. اور اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں مجھے ضرور نیچے کمنٹ میں بتائیے. اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی بھی نعت سننا چاہتے ہیں, کوئی کلام سننا چاہتے ہیں, تو مجھے ضرور بتائیے. اور بالکل ابھی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں, میرا تقریباً میرے خیال سے 4تھا پروگرام ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جو میں نے پہلے پروگرام میں معجزات پڑھے تھے میں بار بار پڑھوں, میں بار بار یہ معجزہ پڑھوں کہ میرے نبی نے جو ہے وہ
انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. میں بار بار یہ معجزہ پڑھوں کہ میرے نبی نے ہاتھوں میں کنکروں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیا تھا. میں بار بار یہ معجزہ پڑھوں کہ میرے نبی کے اشارے پر درخت نہر پار کر کے آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے بہت بہت سکون ملتا ہے، اور جب میں بار بار یہ معجزات پڑھتا ہوں مجھے مزید زیادہ سکون ملتا ہے. جی عادل عباس سگما ہمارے ساتھ ہیں، ہوا نور ہمارے ساتھ ہیں، شہزاد گوری ہمارے ساتھ ہیں. جی بہت سے دوست ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمارا میرے انٹرنیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. جیسے ہی چلتا ہے میں آپ لوگوں کے میسیجز جو ہے وہ مزید پروگرام میں شامل کروں گا. ابھی 4-5 کمرشل بریکس ہیں، 4-5 کمرشل بریکس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر جو ہے وہ آن ایئر جائیں گے. تو سامعین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے جب ہم آپ کے جو ہے وہ معجزات کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں بعض اوقات اکیلا ہوں تو میں فارغ ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دل ہی دل میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں اور ہنستا رہتا ہوں، مسکراتا رہتا ہوں. اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس نبی کے جب نبی کے عشق کا رنگ جو ہے وہ مجھ پر ہوتا ہے، مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور بالکل ہم امت محمد ہیں، امت محمدی ہیں، اور اپنے آقا سے محبت نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. مجھے بھی محبت ہے، آپ لوگوں کو بھی محبت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو محبت ہے، اور وہی جس کے لیے یہ پوری کائنات، یہ پورا کھیل جو ہے وہ سجایا گیا ہے. اور وہ کیا شاعر بھی کیا خوب لکھ دیتے ہیں کہ ایک محبوب کی خاطر جو ہے وہ پوری کائنات بنا دی، پوری کائنات سجا دی. تو خدا تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ پوری کائنات، یہ پورا کھیل جو ہے وہ رچایا ہوا ہے. تو میں قربان جاؤں اس کروٹ پر اپنے نبی کی. تو ابھی 1-2 کمرشل بریکس ہیں ہمارے پاس. کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ ہم مزید معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اور سامعین، میرے نبی کا معجزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل سے شروع ہوا ہے، جب ابابیلوں نے جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ گرانا شروع کر دیے تھے. اور بالکل، اور میرا نبی کا جو یہ معجزات کا سلسلہ ہے آپ کی پیدائش کے بعد بھی جو ہے وہ چلتا رہا ہے. اور میں بالکل اس بات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ تقریباً روایات میں ہے کہ 1200 سے زائد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے. لیکن میرے ایک مومن کا دل یہ کہتا ہے کہ کروڑوں لاکھوں اربوں معجزات ہوں گے جو اس دنیا پر عیاں نہیں ہیں، یہ دنیا دیکھ نہیں سکی ان معجزات کو. بے شمار معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سامنے کمرشل بریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آن ایئر چلتے ہیں. اعظم علی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ اعظم علی. ربیہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ربیہ آج کے اس محفل میں شامل ہونے کے لیے. اگر آپ لوگ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے، میں نعت یا کلام ضرور پلے کروں گا. ویلکم بیک سامعین، معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ لوگوں کو بہت 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 مبارک ہو. اور یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن لوگوں نے جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے آج کا روزہ رکھا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں. اور بالکل رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تبھی آپ اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. رب تعالیٰ کی ذات اگر کسی شخص کو توفیق نہ دے تو وہ شخص ایک لفظ نہیں بول سکتا، وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہم لوگوں نے آج کی یہ محفل سجائی ہوئی ہے. مجھ پہ خاص کرم ہے کہ میں اس کے محبوب کی تعریف میں معجزات بیان کر رہا ہوں. آپ لوگوں پر بھی یقیناً خاص کرم ہے کہ آپ اس کے محبوب کے معجزات سن رہے ہیں.
سامعین، کمرشل بریک سے قبل جو ہے وہ میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معجزات کو بیان کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ غلاموں سے جو ہے وہ آپ کی محبت جو ہے اس کا بھی اگر ثانی جو ہے وہ اس دنیا میں ڈھونڈنے نکلیں تو شاید جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے، لیکن جو غلاموں سے محبت کا آپ نے مثال پیدا کر دی، جو خادموں سے محبت کی مثال پیدا کر دی، وہ شاید ہمیں اس پوری کائنات میں کہیں پر بھی نہ ملے۔ اور یوں ہی تو نہیں ہم کہہ دیتے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سامعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ آپ کی بے شمار محبت تھی، اور یہ وہ ہستی ہیں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے وہ میرے نبی کی خدمت کی ہے، اور کیا وہ ہاتھ ہوں گے جو میرے نبی کی خدمت کرتے ہوں گے، قربان جاؤں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی، اور کیا وہ وقت ہوگا کہ جو وقت گزرا ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بہت ہی کم عمری میں تھے جب آپ کی ماں ام سلیم نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کو لے آئی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے انس، اور میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ بیٹا جو ہے وہ میرا آج سے جو ہے وہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، گھر کے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ آپ اسے کہا کریں تو یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ گھر کے کیا کرے گا۔ اور یہ ہم پرائمری کی کتابوں میں بھی یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سال میں کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ غصہ کیا ہو، ڈانٹا ہو، محبت ہی محبت دی ہے، مجھے رحمتوں سے نوازا ہے، بخششوں سے نوازا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت زینب کے ساتھ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں جو ہے وہ ام سلیم نے ایک حلوہ جو ہے وہ کھجوروں کا جو ہے وہ بنا کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم آقا کی خدمت میں اسے لے کے جانا تو کہنا کہ یہ میری ماں ام سلیم نے جو ہے یہ بنا کر بھیجا ہے، یہ ہدیہ بھیجا ہے، تھوڑا سا ہدیہ بھیجا ہے۔ سامعین، جو میرے نبی کا وقت تھا جس وقت میں میرے نبی کی رحمتیں جو ہے، خاص رحمتیں جو ہیں وہ عرب میں بانٹی جا رہی تھی، اس وقت جو میرے نبی سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو ان کا دل ہوتا کہ ہم وہ آدھی کھجور کی بجائے ایک کھجور جو ہے وہی کھجور جو ہے وہ ہم نبی کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیں، اور اس پیش کی گئی کھجور کی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں جو ہے وہ ہمیں ڈھیروں دعائیں مل جائیں، ڈھیروں بخششیں مل جائیں۔ تو ام سلیم نے جو ہے وہ یہی چیز اپنے ذہن میں رکھی اور کہا کہ انس کو کہ جب تم نبی کی خدمت میں، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو کہہ رہا ہے کہ یہ ام سلیم میری ماں نے بنا کر بھیجا ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم جو ہے وہ کوئی دعا دے دے مجھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ حلوہ جو ایک پیالے میں تھا وہ پیالہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں ام سلیم نے جو ہے یہ پیالہ جو ہے وہ بنا کر آپ کے لیے یہ حلوہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، اور فلاں کو بھی بلا لاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ رستے میں بھی جو تمہیں ملے اسے بھی کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں بلا رہے ہیں، آج دعوت ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں وہاں سے، اور رستے میں سے جن جن کا ذکر جو ہے، جن جن کا نام لیا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت پہ بلا رہے ہیں، اور رستے میں بھی جو ملتا ہے انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آئیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت میں بلایا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمام لوگوں کو دعوت دے کے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا ہاتھ، اپنی شفاعت کا ہاتھ جو ہے وہ اس پیالے پر رکھا، اور پھر کہا کہ اے انس، ان لوگوں کو کہو کہ آتے رہیں اور یہ حلوے کو جو ہے وہ کھاتے رہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 لوگ جو ہے وہ آتے رہے اور اس حلوے سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہے، اس حلوے سے جو ہے وہ اس حلوے کو کھاتے رہے، لیکن تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے اس حلوے کو کھایا، اور جب تمام لوگ حلوہ کھا چکے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کوئی نہیں رہ گیا، ایک میں رہ گیا ہوں، ایک آپ رہ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس پیالے کو جو ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں نے پیالہ اپنی ماں ام سلیم سے لے کر آیا تھا اس وقت اس پیالے میں حلوہ زیادہ تھا، یہ جب 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ اس حلوے سے جو ہے وہ ضیافت سے جو ہے وہ مستفید ہو چکے تھے، اب اس پیالے میں جو ہے وہ حلوہ زیادہ ہے۔ سامعین، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سامعین، کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ ہم مزید معجزات کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور ابھی کمرشل بریک کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے کہیں فضا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے، نمبر ڈائل کرتے رہنا ہے 50 11 94۔ پروگرام معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا، ساتھ رہیے گا، ساتھ دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ جی، چودھری کامران رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ سلمان مظفر نے، بہت پیارے میرے بھائی میرے دوست ہیں، جوائن کیا، بہت شکریہ۔ اعظم علی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ تمام دوستوں کو فلم میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، اور ابھی مزید معجزات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کمرشل بریک آگے، کمرشل بریک کے بعد یہ معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور میں جب گھر سے آتا ہوں تو میں سوچ کے آتا کہ آج جو ہے وہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ معجزات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل کروں پروگرام میں۔ 2 گھنٹے کا پروگرامز ہوتا ہے، کچھ کمرشل بریکس آ جاتی ہیں، 1-2 نعت بھی ہم پلے کرنی پڑتی ہے، کر دیتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، آج میں گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میرا ایک پروگرام رہ جائے منگل کا، تو میں آج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ جلدی پڑھ کے نا، میں نے 30 کے قریب جو ہے وہ معجزات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس پروگرام میں شامل کروں گا۔ لیکن یقین کیجئے کہ میں جب معجزات کو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو مزید نکھار کے پڑھوں، میں مزید اس میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس معجزات کو میں لمبے سے لمبا کرتا جاؤں، مزید اس میں چیزیں شامل کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت کو شامل کروں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے میں نے 5-6 معجزات ہی تقریباً 1.5 گھنٹے میں شامل کیے ہیں، اور جو وہ جلدی پڑھنے والا میں سوچ کے آیا تھا وہ میں آج نہیں کر سکا۔ اور جب معجزات کو پڑھنا شروع کرتا ہوں مجھے اس قدر لطف آتا ہے اور اس قدر روح کو یقین کیجئے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب ایک معجزہ ختم کر دیتا ہوں میں اسے دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دوں، لیکن ظاہر سی بات ایسا ممکن تو نہیں ہوتا۔ تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پاس ہاف اور باقی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ معجزات جو ہے وہ میں پروگرام میں شامل کر سکوں۔ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں 50 11 94 پر، کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں، مجھے
آپ یہاں پہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے کچھ نعت سننا چاہتے ہیں، کسی معجزے کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس معجزے کو ہم پروگرام میں شامل کریں تو مجھے ضرور نیچے بتائیے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس معجزے کو جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں نہ شامل کر سکا، لیکن اگلے پروگرام میں ضرور شامل کروں گا. کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو بھی مجھے ضرور بتائیے، اس کلام کے حوالے سے، کوئی نعت کے حوالے سے میں ضرور شامل کروں. سامعین 6-7 کمرشل بریکس ہیں. 6-7 کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے معجزات مزید پروگرام میں شامل کروں گا. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ فیس بک پر جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے میسیجز بھی جو ہے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے نام لے سکوں. آج کی محفل میں جو آپ شریک ہیں میں گواہی دے سکوں کہ بھئی آج کی گواہی ہی دے رہا ہوں کہ میں آج کی میری اس محفل میں فلاں فلاں دوست فلاں فلاں کے رسول جو ہے وہ شریک ہے آج کی اس محفل میں. بالکل چند ایک کمرشل بریکس ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ میرا مزید معجزات کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے. 4:35 ہو گئے ہیں، تقریباً 25 منٹ کا بھی ہمارے پاس پروگرام باقی ہے. اور بالکل ساتھ ساتھ بھی باتیں کرتے رہے. مجھے پتہ چلے کہ میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے میسیجز کر رہے ہیں مجھے، اور مجھے بتاتے رہیں پروگرامز کے حوالے سے، فیڈ بیک بھی دیتے رہیں مجھے. افتخار علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی میرے پاس ہیں 4-5 کمرشل بریکس ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آن ایئر جائیں گے. سامعین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ معجزات سے، اور بڑے مزیدار قسم کے معجزات ہیں. انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ نبی کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ایک چھوٹا سا معجزہ ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مردہ گو، ایک مردہ چھپکلی اور اسے کلام اٹھانا میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. محسن رضا نے ہمیں جوائن کیا، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. محسن کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے؟ کال انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دی، کوئی بات نہیں بھائی. ابھی 2-3 کمرشل بریک جو ہیں وہ باقی ہیں. بعض جو ہے وہ ہم اس معجزات کے سلسلے کو جو ہے مزید آگے بڑھائیں گے. اور اس دنیا میں بے شمار جو ہے وہ معجزات ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کائنات کے. اور بالکل ابھی میرے پاس ایک اور پروگرام ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو معجزات رہ جائیں گے ان کو میں اس پروگرام میں جو ہے وہ چند ایک معجزات، اچھے معجزات جو ہماری سمجھ میں آ سکیں، جو ہماری عقل ناقص جو ہے جن معجزات کو سمجھ سکے، وہ معجزات جو ہے وہ میں پروگرام میں شامل کروں. جو اگلا ایک پروگرام ہوگا میرا بھی، تو اس کمرشل بریک کے بعد میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 معجزات ہی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور ایک ادینات بھی میرا دل ہے کہ میں پلے کر دوں آج کے اس پروگرام میں، ابھی جو ٹائم رہ گیا ہے. اور بالکل ساتھ ساتھ مجھے بتاتے رہیے نیچے کمنٹس میں، مجھے بتاتے رہیے کہ کون کون لوگ میرے ساتھ ہیں، اور فیڈ بیک بھی مجھے دیتے رہیے. 501194 پر نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں، فیس بک پہ دے سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کافروں کے ساتھ شفاعت اور محبت ہے نا، اس کے حوالے سے ابھی ایک معجزہ، میرے پاس ایک کمرشل بریک رہے گا، اس کے بعد آپ کو سناؤں گا. اور یقین کریں کہ واقعی آپ کے ایمان کو تسکین ملے گی، روح کو تسکین ملے گی کہ میرے نبی جو اپنے محبت کرنے والے اصحاب پر جو ہے وہ رحمت بخششیں تو جو ہے وہ برستے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جس پر جو ہے وہ ایک مائی جو ہے وہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن جو ہے وہ مائی
نے جو ہے وہ کوڑا نہیں پھینکا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میرے نبی بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ آج اس مائی نے جو ہے وہ مجھ پہ کوڑا نہیں پھینکا. تو میرا وہ نبی جو ہے وہ اس مائی کے گھر گیا, اس بڑھیا کے گھر گیا, اور جا کے پتہ چلا, اس مائی سے پوچھا کہ اے اماں کیا ماجرا ہے کہ آج تو نے مجھ پہ کوڑا نہیں پھینکا. تو اس اماں نے بیان کیا کہ میں آج بیمار ہوں, تو میرے نبی نے جو ہے وہ اس کی بھی عیادت کی تھی. تو میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نبی کا معجزہ کافروں کے حوالے سے, کافروں کی سازشوں کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جب میرے نبی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, تو ایک ایک شخص یہ جانتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, وہ شخص بھی یہ جانتا تھا کہ آپ حق پر ہیں, آپ آخری نبی ہیں. اور اس بات پہ وہ شاید ڈرتے تھے, یا جو بھی معاملات تھے ڈفرینٹ قسم کے معاملات ہیں, لیکن وہ تمام لوگ جانتے ضرور تھے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ ہی جو ہے وہ آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آنیئر چلتے ہیں, معجزات کو مزید شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طہا. جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری, رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں آپ کو. سامعین, آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ ہم معجزات سے اپنے دلوں کو, اپنے ایمان کو منور کرتے ہیں, روشن کرتے ہیں. اور سامعین, میں بار بار آج کے پروگرام میں تیسری چوتھی دفعہ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ میرے نبی سے جو ہے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی میرے نبی سے عشق کرتے تھے, اور آج کے جو کافر ہیں وہ بھی عشق کرتے ہیں. نہ جانے وہ کیوں یہ بات جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے جو ہے وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے میرے نبی کا. اب وہ جیسے وہ ایک ہندو کا شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, امت مسلمہ کے ہیں محمد کوئی زارہ تو نہیں. کہ ہندوؤں کو جو ہے وہ بھی میرے نبی سے محبت ہے, کیونکہ وہ شاید اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. دین کو تو نہیں, اپنے آباء و اجداد نے جو ان کے بت پرستی کی ہے اس کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. سامعین, معجزات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, تو لوگ جو ہے وہ بڑے جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان ہوتے. کوئی شک ہی نہ ہوتا. کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے پاس کنکڑ لے کے آتا اور کنکڑ لے کے کہتا ہے کہ اے محمد, کہ اگر تو ان کنکروں سے یہ کہلوا دے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہو, تو میں تم پر اسلام لے آؤں گا. وہ بڑا ہی جو ہے وہ شاطر قسم کا شخص تھا, اور وہ جب کنکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں لیے, اپنی شفاعت کی مٹھی میں لیے اور کھولا, تو ان کنکروں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام قبول نہ کریں. تو جب اس وقت جو ہے وہ لوگ اسلام جوک در جوک قبول کر رہے تھے, تو روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ بنایا. تو اس وقت جو ہے وہ ابو جہل کا ایک دوست تھا جس کا نام حبیب ہے, وہ اس وقت کا جو ہے وہ بڑا ایک شاطر قسم کا چرب زبان جو ہے وہ خطیب اسے کہا جاتا ہے اس دور کا. ابو جہل نے جو ہے وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ حبیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا, اور حبیب کو جو ہے وہ اس بدلے میں, اس سازش کے بدلے میں, اس منصوبے کے بدلے میں جو ہے وہ بے شمار دولت جواہرات دینے کا جو ہے وہ اسے وعدہ بھی کیا, کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے حبیب جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ثابت کر دے کہ وہ جادوگر ہیں, توبہ نعوذ باللہ جو ہے.
تو حبیب جو ہے وہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے. تو وہ حبیب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اے محمد، میں نے تمہارے معجزات جو ہے وہ بے شمار سنے ہیں، اور مجھے آج کوئی تم اگر معجزہ دکھا دو تو میں جو ہے وہ تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکراتے ہیں اس بات پر اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حبیب تم بتاؤ مجھے کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. تو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ حبیب جو ہے وہ اس وقت کا ایک بڑا چرب زبان اور شاطر قسم کا خطیب تھا. تو اس نے کہا کہ اے محمد، اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو میں تم پر جو ہے وہ ایمان لے آؤں گا. اور میں ابھی بھی اس دور میں بھی جو ہے وہ ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں حبیب کی اس بات پر کہ اے حبیب، وہ چاند جو ہے وہ تو میرے نبی کا کھلونا ہے. وہ چاند ایک عرصے تک جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات میں ہے کہ کھیلتا رہا ہے. اور یہ چاند کی خوش قسمتی ہے کہ میرے نبی نے انگلی اٹھائی اور وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور حبیب نے جو ہے وہ بلا تاخیر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامعین، یہ معجزہ جو ہے وہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا. حبیب جب مسلمان ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق پر ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حبیب اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹ گیا. سامعین، اس وقت جو ہے وہ مدینے سے مصر تک کا رستہ جو ہے وہ مہینوں میں طے کیا جاتا تھا، دنوں کی بات نہیں تھی. تو حبیب جو ہے وہ مہینوں میں وہ رستہ جو ہے وہ طے کر کے جو ہے وہ جب اپنے گھر پہنچا. سامعین، یہ کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ اس معجزے کو کمپلیٹ کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. اور اس معجزے کی چاند سے 2 ٹکڑے کرنے والی بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن اس معجزے کی جو انتہائی خوبصورت اور مزیدار قسم کی بات ہے میں آپ کو اس کمرشل بریک کے بعد بتاؤں گا. کہیں پہ جائیے گا نہیں، سنتے رہیے گا. عوام FM 94 مدی بہاؤدین، پروگرام معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. ساتھ رہیے گا، ساتھ دیجیے گا. جی، نور جٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ نور جٹ آج کی اس محفل میں شامل ہونے کے لیے. عمر فاروق بہت شکریہ، سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام، میرے بڑے پیارے چھوٹا بھائی ہے، دوست ہے، بہت شکریہ. بڑے پیار سے ملتا ہے جب بھی ملے. اور میں آگے سوچ رہا تھا، کچھ لوگ میرے ذہن میں تھے کہ جو میرا پروگرام جو ہے وہ ریگولر ہماری محفل میں شریک ہوتے. میں سوچ رہا تھا عمر نہیں آیا ابھی تک، تو خیر حاضری ہو گئی. آپ کی بھی بہت شکریہ عمر بھائی. اور یقین کیجئے کہ آپ ہر انسان کو جو ہے وہ بے شمار آج کے دور میں کام ہے، اور مجھے سکون ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اور جب آپ لوگ میرے ساتھ مل جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے مستفید ہو رہے ہیں میرے ساتھ، اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم جھوم رہے ہیں ان معجزات کو پڑھ کے. اوکے جی، ویلکم بیک. انٹرنیٹ جو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ دوبارہ ہم لوگ آن ایئر ہو گئے ہیں. اور ابھی میرے پاس 3-4 کمرشل بریکس جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں کیوں میں، اور کمرشل بریکس کے بعد جو ہے وہ ہم آن ایئر جائیں گے. اور مزید ابھی جو معجزہ ہے حبیب والا معجزہ، اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے ہم. اور اس کے بعد جو ہے حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ کا ایک معجزہ ہے، وہ بھی شامل کروں گا. بڑے شاندار قسم کا معجزہ ہے، وہ بھی مختصر کر کے شامل کروں گا. ٹائم بہت کم ہے، تقریباً میرا خیال ہے 3-4 منٹ ہی ہمارے پاس کمرشل بریک کے بعد، بلکہ 1-2 منٹ ہی بچیں گے جس میں ہم نے حبیب والا معجزہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے. حضرت اکاشا والا معجزہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. اور
اس کے بعد سائن آؤٹ کا ٹائم جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میرا جو اگلا پروگرام ہوگا میں اس میں کچھ اچھے موضوعات، مزید اچھے موضوعات جو ہماری عقل ناقص کو سمجھ آ جائے. میں ساتھ ساتھ یہ بات ورڈ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرتا ہوں کہ جو ہمارے عقل ناقص کو سمجھ آ جائیں وہ موضوعات جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں شامل کروں. نیکسٹ پروگرام میں کوئی 10-15 موضوعات میں شامل کر لوں. سوچتا میں یہی ہوں ہر پروگرام میں کہ اگلے پروگرام میں 10-15-20 موضوعات شامل کروں گا، لیکن کہانی 2 گھنٹے کی 3-4 موضوعات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک موضوع سناؤں پھر اسے پڑھوں، پھر موضوع سناؤں پھر پڑھوں، لیکن ممکن نہیں ہے ایسا. کیا کریں، عشق محمد ہے. اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم عشق محمد کا رنگ ہوتا ہے ہم لوگوں پر، اور ہم جب محمد کی باتیں کرتے ہیں، محمد کی صفات بیان کرتے ہیں اور محمد کے معجزات کو پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو پڑھتے ہیں، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور مجھے اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا انتہائی خوش قسمت لوگوں میں سے کوئی بہت میں نے کوئی نیکی کی ہے کہ جو رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ میں نبی کی تعریف جو ہے وہ بیان کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب آپ سب لوگ محبت کرنے والے جو ہے وہ میرے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے جب ہم یہ سارے محبت کرنے والے جو ہیں وہ ہم اکٹھے بیٹھ آتے ہیں اور سب تمام عاشقان رسول جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کمرشل بریک ایک رہ گئی ہے میرے پاس. اس کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ میں آنے ارجا کے یہ تمام چیزیں سمیٹوں گا. اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں بار بار شکریہ ادا کر رہا ہوں تمام لوگوں کا جو پورے 2 گھنٹے میرے ساتھ رہے، اس محفل میں جو ہے وہ کمنٹس کرتے رہے، فیڈ بیک دیتے رہے مجھے. 8881 پر فیس بک پر میں آپ کے کچھ زیادہ میسیجز تو نہیں پڑھ سکا، لیکن میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ کے ایک میسیج کا جواب دوں گا، ایک میسیج آپ کا پڑھوں گا. اور بالکل میرے لیے جو ہے وہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں مجھے. آن ایئر چلتے ہیں. ویلکم بیک سامعین، معجزات نبوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طہا. اب بالکل سامعین موضوع کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا، مکمل کرنا چاہوں گا کہ حبیب جو ہے وہ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب مدینے سے اپنے گھر شام پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد جب اس نے اپنے دروازے پر دستک دی تو حبیب کی وہ بیٹی جو پیدائشی جو ہے وہ معذور تھی، وہ دوڑی ہوئی جو ہے وہ دروازہ اس نے کھولا. اور حبیب جو ہے وہ دیکھ کر اپنی بیٹی کو پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ بیٹی جو ہے وہ میری کیسے چلنا شروع ہوگی. سامعین میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ اس وقت مدینے سے شام تک کا جو فاصلہ ہے وہ مہینوں میں طے ہوتا تھا، دنوں میں بھی طے نہیں تھا ہوتا. حبیب نے وہ ایک لمبا سفر، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک لمبا سفر طے کیا، گھر آیا اور گھر آ کر یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ میں نے محمد کا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اور جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک وقت کے لیے یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی حکیم، کوئی اس طرح کا کوئی یہاں پہ کوئی منظر شاید ہوا ہو، کوئی حکیم آیا ہو جس نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہو. تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے 2 پاؤں پر کھڑی ہوگی، تم تو پیدائشی معذور تھی. تو وہ اپنے باپ سے کہتی کہ ابا جان، کہ جب آپ نے مدینے میں نبی کا کلمہ پڑھا تھا، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب محمد جو ہے وہ مدینے سے شام ہمارے گھر میں جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے. انہوں نے اپنی شفاعت کا ہاتھ جو ہے وہ میری ٹانگوں پر رکھا. اس شفاعت کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے چلنا شروع کر دیا ہے اور اب میں معذور نہیں ہوں. سامعین، چاند کو 2 ٹکڑے تو کیا، لیکن اپنی شفاعت دیکھے کہ اس نے حبیب نے کہا کہ تم اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو میں تم پر تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا. اسے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیا. اور وہ فاصلہ جو حبیب نے مہینوں میں طے کیا تھا، وہ میرے نبی نے جس وقت حبیب کلمہ پڑھ رہا تھا
اسی وقت اس کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا، اس کو شفاعتیں بھی دے دی، محبتیں بھی دے دی، رحمتیں بھی دے دی۔ سامعین ٹائم بہت کم ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی سے کا ایک معجزہ شامل کرنا چاہوں گا۔ جنگ میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی کفار کے خلاف جو ہے وہ لڑتے ہوئے۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی جو ہے وہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ سے کو عطا فرمائی، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے وہ لکڑی جو حضرت عکاشہ کو عطا کی گئی تھی وہ ایک شاندار قسم کی جو ہے وہ تلوار بن گئی۔ سامعین معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ آپ کی پیدائش کے قبل سے ہی شروع ہو گئے، بلکہ انبیاء جو ہے وہ مختلف قسم کے انبیاء رسول جو ہیں وہ میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اپنے ادوار میں کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہی ہے کہ میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور چلتا ہی رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور یہی معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ بلال نے اذان نہیں دی اور سورج نہیں نکلا، یہ میرے نبی کا معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہے ان معجزات کو، اور ہم جیسے گناہ گار جو لوگ ہیں وہ دنیا میں جو ہے وہ اسی طرح ہی دنیا کو زر سمیٹنے میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے۔ اور بالکل آج میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کی تمام تر جائز حاجات، تمام تر جائز دعائیں جو ہے وہ پوری کرے، اور آپ تمام لوگوں کے، جس لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ نہیں بھی سن رہے، ان تمام لوگوں کے روزے جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ سامعین انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ہوں گے محفل گفتگو، اگر گزر گئے تو یہی اپنا سلام آخر ہے۔ سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے کچھ معلوم نہیں، دکھ کچھ پہنچا ہماری ذات سے تو معاف کر دیجیے گا۔ اجت آئی سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ نیکسٹ منگلوار جو ہے وہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی مزید معجزات کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔